السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج اردو الف میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 2 مرزا غالب کے ادات و خصائل کی بقیہ مشق جو ہے وہ دیکھنی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو ہمیں الفاظ و محاورات جو دیے ہوئے ہیں وہ میں نے یہاں لکھ لیے ہیں اور ان کے جملے بھی بنا لیے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس جی کشادہ پیشانی، یعنی کھلا ہوا ماتھا۔ مرزا غالب ہر ایک سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ دوسرا ہے باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، گمشدہ بچے کے ملنے پر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ مخلص، دلی محبت رکھنے والا، آج کے دور میں مخلص دوست ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ گردش روزگار، زمانے کا چکر، گردش روزگار زندگی کا حصہ ہے۔ سیر ہو جانا، جی بھر جانا، اکرم کی نیت عاموں سے کبھی سیر نہ ہوتی ہے۔ زمین میں گڑ جانا، بہت شرمندہ ہونا، چوری پکڑے جانے پر اسلم زمین میں گڑ گیا۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ سبق کے مطابق ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے اخلاق۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ فرمائشوں سے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے بیرنگ۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا مروت اور لحاظ۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے۔ فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا آم۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو درست جواب کی نشاندہی ہے وہ سبق کے اندر سے وہ آپ کو کہیں سے بھی اٹھا کر دے سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا اور آج پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سبق کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کرنے ہیں جی۔ اور پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اس حوالے سے اخلاق۔ لفظ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے۔ الف پر زبر، خے پر جزم، لام پر زبر اور الف اور کاف پر جزم، اخلاق۔ مروت، میم پر پیش، رے پر زبر، واو پر تشدید اور زبر، مروت، اور تے پر جزم، کیونکہ واو جو ہے وہ رے کے ساتھ بھی بولا جا رہا ہے اور تے کے ساتھ بھی، مروت۔ اصلاح، الف کے نیچے زیر، صاد پر جزم، لام پر زبر، الف اور ہے پر جزم، اصلاح۔ وضع، واو زواد پر زبر اور آئین پر جزم، وضع۔ امائد، آئین پر زبر، میم پر زبر، آئین کے نیچے زیر اور دال پر جزم، امائد، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے ہمارے پاس سوال، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ پہلا ہے جی اخلاق، تو ہم نے پڑھا کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، تو وسیع سے ملائیں گے۔ خوشی، غم، مذہب، ملت، مروت، لحاظ، بیرنگ، ٹکٹ، حیوان ناطق، حیوان ظریف۔ سوال نمبر 7 ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کر کے لکھنے ہیں ہم نے۔ مذکر ہوتا ہے، مذکر دیکھتے ہیں جی، غم جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مذکر ہوتا ہے جی۔ خوشی جو ہے وہ ہمارے پاس مؤنث ہے۔ خط لکھا جاتا ہے، مذکر ہے۔ مذہب ہوتا ہے، مذکر ہے۔ ملت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قوم، تو مؤنث ہوگا یہ۔ حرف ہوتا ہے مذکر۔ غزل کہی جاتی ہے، مؤنث۔ مروت کی جاتی ہے، مؤنث۔ لحاظ رکھا جاتا ہے، مذکر۔ ٹکٹ خریدا جاتا ہے، مذکر۔ حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، مذکر۔ وزاداری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مؤنث۔ جاڑا آتا ہے، مذکر۔ ظرافت ہوتی ہے تو مؤنث۔ یہاں ہمارے پاس ایک گرامر کا حصہ دیا ہوا انہوں نے کہ مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا، یعنی امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، انداز بیان یعنی کہنے کے انداز میں فرق کرنا۔ پہلے ہم یہ جملے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہمارے پاس، پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ دوسرا جملہ ہے، چٹھی نمبری 2015 ای کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اگلا جملہ ہے، قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان
دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے، یعنی اس نے یہ جرم کیا ہے۔ اگلا جملہ ہمارے پاس کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ آخری جملہ ہمارے پاس ہے اگر تیرا قول صادق ہے یعنی سچا ہے تو شہد فائق ہے یعنی اعلیٰ قسم کا ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان پانچوں جملوں کو ہم اس آگے سے پڑھتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ تو انداز بیان یعنی ان کو بیان جس طرح کیا گیا ہے اس کے انداز سے ہم ان کو تقسیم کریں گے کہ یہ کس قسم کا جملہ ہے، دوسرا کس قسم کا جملہ ہے، تیسرا کس قسم کا جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ اردو زبان میں ہم جملوں کے لکھنے سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جملہ کس طرح کا ہے، کس طرز کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے غور کیا ہے کہ یہ پانچوں جملے اردو زبان میں ہونے کے باوجود اپنے لہجے، تیور، اسلوب یعنی انداز اور لفظوں کے انتخاب کے اعتبار سے ذرا مختلف قسم کے ہیں۔ اختلاف کا سبب ایک طرف وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے یعنی جس کا بیان کرنا جو ہے وہ مقصد ہے، اور دوسری طرف وہ حقیقی یا فرضی سامعین یا قارئین ہیں، سامعین سننے والے، قارئین پڑھنے والے، جن تک بات پہنچانا جو ہے وہ مقصود ہے۔ گویا وہ کہتے ہیں ما فی الضمیر اور مخاطبین کو لحاظ میں رکھ کر مخصوص پرائے اظہار کا بیان جو ہے وہ یہاں کیا گیا ہے۔ کس طرح سے؟ کہتے ہیں پہلا جملہ کسی اخبار کی خبر ہے اس لیے اسے صحافتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک خبر کے طور پر جس طرح ہم خبریں وغیرہ سنتے ہیں اس طرح کا جملہ نہیں ہے یہ کہ پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، جس طرح خبریں دی جاتی ہیں، لہٰذا اس کو ہم جو ہے وہ صحافتی قرار دے سکتے ہیں۔ اس جملے کو صحافتی پرایہ بیان یعنی بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ سادہ ہوتا ہے کہ اخبار کے قارئین میں ہر طرح کے اور ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ دفتری زبان کا ہے۔ دفتری زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، اصطلاحات انگلش میں بتا دیتی ہوں، ٹرمز، آپ کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ ٹرمز کو اصطلاحات کہتے ہیں جنہیں دفتر سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں۔ تیسرا جملہ قانونی اور عدالتی زبان کا ہے۔ قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اگر ہم لاء کو دیکھیں تو اس کی ایک اپنی الگ زبان ہے، اگر ہم دفتر میں چلے جائیں تو اس کی ایک الگ زبان ہے، اور اگر ہم کسی ادب کے دفتر میں چلے جائیں، ادبیات سے منسلک دفتر میں چلے جائیں تو وہاں اور قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو مخصوص لفظیات اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کے مفاہیم و مطالب طے شدہ ہوتے ہیں اور ابہام سے یکسر پاک ہوتے ہیں۔ ابہام کہتے ہیں کسی قسم کا جھول ہونا، بات میں شک و شبہ ہونا۔ چوتھا جملہ تکنیکی زبان کا ہے۔ ہر شعبہ علم کی خاص زبان ہوتی ہے۔ طب لے لیں، انجینئرنگ، کامرس ہو جائے، طبیات ہو جائے، حیاتیات ہو جائے، فلکیات ہو جائے، اس سب کی جدا جدا زبان ہے۔ یعنی اگر ہم بائیو کی طرف چلے جائیں، بائیولوجی کی طرف چلے جائیں تو اس میں بہت ساری اپنی جو ہیں وہ اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمز ہوتی ہیں، ان کی ایک مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک اس کی پوری ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر اردو میں آ جائیں تو فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ اب یہ کہنے کو تو اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ اردو میں اس کا جو ہے وہ وضاحت موجود ہے کہ فصاحت کیا ہوتی ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے، لیکن اگر ویسے اس کو لفظ کو صرف پڑھا جائے تو وہ اردو کی ایک خاص اصطلاح ہے، جسے ہم اگر کوئی کسی جملے میں فصاحت اور بلاغت کا لفظ استعمال ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادبی قسم کا جملہ ہے، اور ہر ایک کی الگ الگ اصطلاحات ہیں جنہیں متعلقہ شعبہ علم کے اساتذہ، طلباء اور دیگر متعلقین ہی سمجھتے ہیں۔ غور کریں تو آخری جملہ دیگر تمام جملوں سے مختلف ہے۔ دیگر جملوں کے مفہوم میں قطعیت اور کامل وضاحت ہے۔ قطعیت کہتے ہیں جی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہونا، مگر آخری جملے میں ہلکا سا ابہام ہے، یعنی ہلکا سا شک و شبہ ہے آخری جملے میں۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی جملوں میں ایک قسم کا سپاٹ پن ہے، یعنی سمجھ نہیں آتی ایک بار پڑھ کے، دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن آخری جملے میں ایک طرح کا حسن موجود ہے۔ پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات بیان کی گئی ہے، مگر آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے۔ جملے میں ابہام اور حسن بالواسطہ اظہار سے ہی پیدا ہوا ہے، لہٰذا ادبی پیرایہ بیان میں ابہام اور حسن ہوتا ہے، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبہ دونوں ہوتے ہیں، مگر صحافتی، دفتری، قانونی اور تکنیکی بیان میں صرف خیال اور معلومات ہوتی ہیں۔ خیال میں قطعیت جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے۔ اب آخری جملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے ادب سے متعلق ہے۔ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اب جس میں جو یہ لفظ صادق، فائق اور لائق، اس کا جو تضاد پیدا کیا گیا ان لفظوں کا، ان کو جو ان کے ہم آواز کہہ لیں
جیسے فائق اور لائق الفاظ استعمال کیے گے، اس سے حسن پیدا ہوا ہے تحریر میں۔ اور اگر آپ کو فائق کا مطلب پتہ ہو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اعلیٰ قسم کا، تو اگر پتہ ہو تو جملے کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے اس کا کہ مختلف انداز بیان میں ہم امتیاز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی اصطلاحات وغیرہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ جس صحافتی پیرایہ بیان کا ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ دفتری کا ہے، یہ عدالتی زبان میں لکھا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے ساری مشق کو جو میں نے آپ کو بقیہ کروائی ہے اسے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔